ابلیس کون تھا؟ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا، اور تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی ان میں موجود تھی۔ بعد میں چلپانیز نامی ایک نیک جن کو سرکش جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا، لیکن جنات کی سرکشی تھی کہ کم ہی نہیں ہو رہی تھی اور قوم جنات آسمان تک رسائی کرنے لگی۔ وہ تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اس دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدہ میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا، اس میں بہادری اور مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب فرشتوں نے حکم الہی سے شیاطین کو سرکشی کی وجہ سے ان کا قتل عام شروع کیا تو ابلیس اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر سجدہ میں گر گیا اور اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، پھر دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ اسے فرشتوں کا معلم قرار دیا گیا۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد اسرائیل کے نام سے شہرت پائی اور کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ جنت کے سب سے بڑے فرشتے رضوان کی مدد کرو اور جنت کے اندر جو فرشتے رہتے ہیں ان کو بھی علم سکھاؤ۔ اس طرح ابلیس کو جنت میں داخلہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے رضوان کو سیراب کیا اور یوں جنت کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا، لیکن یہ مقام پہلے رضوان کا تھا جو بعد میں ابلیس کو دے دیا گیا اور ابلیس بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں یہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے، بلکہ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کرتا تھا، مگر ملائکہ کے انکار کی وجہ سے چپ ہو جاتا تھا۔ لیکن اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا۔ جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ابلیس آدم علیہ السلام کو مرحلہ وار تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، یہاں تک کہ اپنی عبادات اور اطاعت کا واسطہ بھی دیا۔ لیکن جب بات نہ بنی تو پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ نمبر 1 ہے صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔
نمبر 2، اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3، نسوت، یہ جھوٹ پر معمور ہے اور انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4 ہے داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضب ناک کرتا ہے۔ 5، زکنور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ مرغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہ ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اس بنیاد پہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔